إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکیوں میں اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے. لِیُذِیقَہُم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائے ان کے عملوں کا تھوڑا سا عذاب، تھوڑا سا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر دینا چاہتا ہے. لعلہم یرجعون، شاید کہ اس تھوڑے سے حالات بدلنے سے یہ واپس پلٹ آئیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں اور امتحانات آج انسانوں پر مسلط کیا گیا ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ ان آزمائشوں پر یہ بھی تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ کہنا بھی ایک امتحان ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، رب تعالیٰ نے تو یہ سارا جہان سجایا تھا. فرمایا کہ ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے وہ سب اے انسانوں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو بھی تمہیں زمین پر بیوٹی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ آسمان ہو، زمین ہو، درخت ہوں، سمندر ہوں، اس ننھی سی مخلوق انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی ہیں. جانوروں میں ہاتھی ہو، اونٹ ہو، سب اس کے مسخر ہیں.
پہاڑ بھی اس کے لیے بنائے، جنگل بھی اس کے لیے بنائے، سمندر بھی اس کے لیے بنائے، یہ آسانی سے سمندروں میں اپنی کشتیاں چلا کر پانی کو چیرتے ہوئے ان پر مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی اسی کے لیے بنائے، یہ پہاڑوں کو بھی سر کر رہا ہے، حتیٰ کہ فضاؤں میں جہاز چلا کر فضاؤں کو بھی اپنے جو ہے وہ تحت کیا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کے فائدے کے لیے تھی، وہ فائدے کی بجائے سارا بگاڑ نظر آتا ہے۔ وہ آسمان جہاں سے جو ہے وہ اگر بارش نہیں برستی تو پھر پوری دنیا والے جو ہے وہ شور کرتے ہیں، قحط سالی کا معاملہ ہے، تھر کے علاقے میں جو ہے وہ جانور مر رہے ہیں، چولستان میں لوگ پانی کو ترس رہے ہیں۔ نماز استسقاء ہونی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور جب بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بارشیں فائدہ مند ہونے کی بجائے تباہ کن نظر آتی ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، بارشیں نہ ہوں تب بھی فائدہ نہیں ہے، بارشیں ہو جائیں تو تب بھی تباہ کاری ہے، تو فائدہ تو نہیں ہے۔ اور وہ وسائل پیداوار جو ہیں، جو انسان کا جن پر انحصار ہے، ان پر بھی انسانوں کا کنٹرول ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کوئی کہتا ہے کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، کوئی یہ کہتا ہوا پھر رہا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں قابو میں نہیں آ رہی، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب تک IMF سے قرض نہیں ملے گا تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ چلیں ماہر معاشیات تو کہیں، حالانکہ ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا یہ معاملات، نام تو نبیوں والے ہیں، اسحاق ڈار ہے، اسحاق نبیوں کا نام ہے، اور وزیر خزانہ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل بھی نبی کا نام ہے، گویا کہ اسماعیلیت کی وہ چابی ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ دین کی کوئی بات کرتے، کوئی دین سے کوئی رزلٹ نکالتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک IMF نے قرضہ نہ دیا تو ہم قوم مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی۔ ان کو دیکھا دیکھی وہ دیندار لوگ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں اگر قسط نہ ملی، اگر IMF نے قرض نہ دیا تو ہمارا حال بھی سری لنکا کی طرح ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تری اور خشکی میں جو فساد برپا ہوا ہے، یہ حالات تمہیں جو نظر آتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم معاشی معاملات تک معاملہ ہوتا تو پھر تو کبھی قابل برداشت تھا، لیکن ہمارا معاشرتی معاملات بھی عجیب و غریب ہو گئے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہر لڑکی
اپنے گھر سے بھاگتی ہے اور کسی لڑکے سے یارانہ لگا کر عدالتوں میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ عدالتیں اس لڑکے اور لڑکی کو تحفظ دیتی ہے، ہمارا میڈیا اس کو اچھالتا ہے، اور ان عدالتوں سے مائیں روتی ہوئی آتی ہیں، باپ روتے ہوئے پلٹتے ہیں، اور وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا تھا، وہ دین کیا کہتا ہے؟ ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل۔ وہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر دوڑ کر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح نہیں ہے۔ لیکن ہماری عدالتیں اس جوڑے کو تحفظ دیتی ہیں، اور وہ جوڑا ماں باپ کے سامنے دندناتے ہوئے معاشرتی معاملات کو اور فیملی سسٹم کو رونقتا ہوا چلا جاتا ہے، بلکہ وہ باقی معاشرے کو بھی ایک بگاڑ کا درس دے کے جاتا ہے، اور ان بچے اور بچیوں کو کہہ کے جاتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے نہ ڈرو، ان کو ایک بگاڑ کا راستہ دے کر جاتا ہے کہ تم اس طریقے سے نکلو، اپنے ماں باپ کے تسلط سے نکلو، عدالتوں میں پہنچو، نکاح کرو، عدالتیں تمہیں تحفظ دیں گی، اور میڈیا تمہیں کوریج دے گا۔ اس طرح کر کے یہ آج ہمارا معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد جو خشکی اور تری میں واقع ہو چکا ہے، یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے۔ نہ ہماری معیشت بچی ہے، نہ معاشرت بچی ہے۔ رہی صحیح بات ایک عقیدے کی تھی، وہ عقیدہ جو ہمارے وہ لوگ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے وہ بوڑھے جو دن رات عبادتیں کرتے ہیں، صرف عقیدے کا معاملہ تھا۔ وہ عقیدہ جو ایک ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتا ہے، آج وہ عقیدے کا بھی امتحان لوگ لے رہے ہیں۔ کوئی مغرب سے بکواس کر رہا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، کوئی مشرق سے بکواس کر رہا ہے، ہمارے نبی کی ذات پر حملہ کر کے ان لوگوں کے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ ہمارے دیندار طبقہ وہ بھی اپنے ہی ملکوں میں اپنے ہی روڈوں پر نکل کر اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا کر اور اپنے ملک کی چیزوں کو تباہ کر کے وہ لوگوں کو اپنی دینداری کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد جو برپا ہوا ہے خشکی میں اور تری میں، یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بغیر سبب کے نہیں ہے، اس کے سبب ہیں، لیکن آپ تو اس نبی کے امتی ہو جس نبی کا یہ اعزاز ہے، جس کی یہ شان ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری شان یہ بنائی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرت شہر، کہ میرا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت سے ہے اور اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے کہ میرا دشمن جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت سے ڈر رہا ہوتا ہے، جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کی یہ شان تھی۔ کیا یہ دشمن اس سے آج ہم ڈر رہے ہیں یا وہ دشمن ہم سے ڈر رہا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھی وعدہ کیا تھا، فرمایا تھا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اے مسلمانوں اگر تم صحیح دین پر عمل کرتے رہو ہم تمہارا رعب اور دبدبہ کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ کیا آج ہمارا دشمن مرعوب ہے یا ہم مرعوب ہیں؟ کیا ہمارا دشمن ہم سے ڈر رہا ہے یا ہم دشمن سے ڈر رہے ہیں؟ کیا دشمن ہم سے منہ چھپا رہا ہے یا ہم دشمن سے منہ چھپا رہے ہیں؟ جبکہ اس امت کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارا رعب اور دبدبہ جو ہے کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ آج ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ آج ہم کیوں مرعوب ہیں؟ ہم کیوں مغلوب ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارا ایمان درست ہوتا، ہمارا عقیدہ درست ہوتا، ہمارے عمل درست ہوتے، اللہ ضرور ہماری مدد کرتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف مسجد میں بیٹھ کر دعاؤں پر انحصار کر رہے ہیں، عمل کی طرف توجہ نہیں ہے، ایمان کی طرف توجہ نہیں ہے، عقیدے کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ جب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر سوچ یہ بن جائے، پوری قوم کی سوچ یہ بن جائے کہ ہم سودی نظام سے نہیں نکل سکتے، تو پھر مجھے بتائیں کہ رب کی مدد کیسے آئے گی؟ جب ہمارے معاشرتی نظام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بجائے ہماری خواہشات پر مبنی ہو، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ معیشت بھی ہم نے تباہ کر لی ہے، معاشرتی نظام بھی ہم نے تباہ کر لیا ہے، اور وہ جہاد جو اسلام کے لیے مر مٹنے کا نام جہاد تھا، وہ آج لفظ جہاد بھی ہم سے متروک ہو چکا ہے۔ آج اس جہاد کا نام لینا جو ہے وہ ایک خطرناک معاملہ بن گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس جہاد کا نام لیتا ہے تو ہمارے قومی ادارے جو ہے وہ متحرک میں آ جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل ادارے جو ہے وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس کا تو نام ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اللہ کی مدد آتی ہے، اس وقت آئی تھی جب دشمن 1000 تھا اور مسلمان 313 تھے۔ کسی نے اندرا گاندھی سے کہا تھا کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں، 1 ارب ہو گئے ہیں، کہا ان کو بڑھنے دو،
1 ارب کی بجائے 2 ارب ہو جائیں، 3 ارب ہو جائیں، لیکن ان کو 313 نہ ہونے دینا۔ جس دن یہ 313 ہو گئے پھر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد آئی کب آئی؟ جب دشمن 1000 تھا اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور جب اسپین ختم ہو رہا تھا، برباد ہو رہا تھا، اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئی۔ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، اس دنیا سے اس کو لپیٹا جا رہا تھا، اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئی۔ جب برما کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا گیا بے دردی سے، اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئی۔ جب انڈیا میں، گجرات میں یہ مودی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئی۔ وہی قاتل جو ہے وہ انڈیا کا وزیر اعظم بن گیا۔ اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کے لیے کچھ اصول ہیں، اور اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا جو ہے وہ خواہش نہ ہو، ارادہ نہ ہو۔ جب قوم جو ہے وہ لسیاں پی کر جو ہے وہ سو رہی ہو، اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس قوم کی حالت کو بدلنے کی؟ اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں، دین کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار نماز پڑھ لی اور کبھی کبھار توبہ اور استغفار کر لیا، بس یہ کافی ہے، اس طرح اللہ کی مدد نہیں آتی۔ فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ، اور لوگوں اگر تمہاری مدد کرنا اللہ کرتا ہوتا، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہوتا، فلا غالب لکم، آج تم مغلوب نہ ہوتے۔ اللہ نے تمہاری مدد چھوڑ دی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ نے مدد چھوڑ دی ہے، وہی تو ایک مسلمانوں کا سہارا تھا۔ اللہ کی قوت سے تم قوت والے بن سکتے تھے، اللہ کے سہارے سے تم چل سکتے تھے۔ اگر اس اللہ نے ہی تمہاری مدد چھوڑ دی ہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر اس اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ سارے ملک بھی مل جائیں، سارے عالمی ادارے بھی مل جائیں، تمہاری حالت کو نہیں بدل سکتے، کیونکہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ آج تم دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ آج تم IMF کے سامنے لیٹے کیوں ہو؟ اس کے سامنے سجدے کیوں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے پھر دنیا کا کوئی ادارہ بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو مستحکم نہیں کر سکتا، اور اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ IMF تمہاری مدد کرنے آئے گا؟ اس قوم کی جس قوم نے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سودی کاروبار کر کے اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، کیا اللہ سے جب ٹکر لی ہے، اللہ سے جب جنگ کر رہے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد کی ایک ہی صورت ہے، تم اللہ سے دوستی کر لو۔ IMF سے جو ہے وہ تم دشمنی کرو، اس سے جنگ کرو، اللہ سے دوستی کرو۔ اگر تم نے اللہ سے دوستی کر لی
کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ نے مدد چھوڑ دی تو پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے عقیدے کا بگاڑ ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ آج اگر اس ملک کو قرضہ نہ ملا یہ کہاں سے کھائیں گے۔ کیا عقیدہ ہے؟ بتوں سے تجھے امیدیں ہیں، اللہ سے تعلق نہیں، IMF سے تعلق ہے، اس کی قرضے سے تعلق ہے۔ بتوں سے تجھے امیدیں ہیں، خدا سے نا امیدی۔ بتا تو صحیح، تو پھر کافری کیا ہے؟ کافری کیا ہے؟ حالات کیا ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج اگر فساد برپا ہوا ہے یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو پھر اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اذا اراد اللہ بقوم سوءا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر فلا مرد لہ، پھر دنیا کے جتنے بھی ادارے ہوں وہ مدد کے لیے آ جائیں تو اس کی بری حالت کو درست نہیں کر سکتے۔ اذا اراد اللہ بقوم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ سوءاً برا ارادہ کر لے پھر کوئی ادارہ، کوئی ملک اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ خام خیالی ہے کہ فلاں ملک ہماری مدد کرے گا، فلاں جو ہے وہ ادارہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے اگر مدد چھوڑ دی تو پھر تمہارے سارے نظام دھرم برم ہو جائیں گے۔ نہ آپ معاشرتی طور پر بھی، معیشت کے اعتبار سے بھی، اور ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی آپ مرعوب ہو جائیں گے، اور ہو گئے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے چلتے رہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ پر توکل نہ کیا تو پھر یاد رکھنا بالکل تمہارے سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے۔ معاشرتی سسٹم ختم ہو جائے گا، فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا، عدالتی سسٹم ختم ہو جائے گا، فوجداری سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تم روڈوں پر لڑتے ہوئے نظر آؤ گے، ایک دوسرے کو مارتے ہوئے نظر آؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ مومن تو چاہیے، مومن کو کیا تھا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے تھا، اور کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وسائل جو ہیں، یہ دنیا کے جو وسائل ہیں، اس پر کافر بھروسہ کریں تو سمجھ آتی ہے۔ کافر اگر بھروسہ کریں IMF پر سمجھ آتی ہے، بنتا ہے ان کا حق۔ لیکن اگر مومن بھی ان وسائل پر بھروسہ کرنے لگ جائے اور اپنے اللہ کو چھوڑ دے تو پھر وہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے، اور اس کی رسوائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ کافر ہیں جو وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومنوں کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ ہونی تو عبارت یوں چاہیے تھی کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے علی اللہ کو پہلے ذکر کر کے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنوں کا تو صرف بھروسہ ہی اللہ پر ہونا چاہیے اور کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آیت جو آج ہمارے حکمران پڑھ کر سمجھتے ہیں، وہ اس میں بھی تخصیص دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت یوں ہوتی، نعبدو کا و نستعینو کا،
اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینک تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایاک کو پہلے لا کر کہا ہے کہ ایاک نعبد، اے انسان جو یہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کسی جگہ سر جھکانے کی گنجائش نہیں، اور وہ تو اسی اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ لیکن آج اللہ بار بار کہتا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ پاکستان والے، اگر یہ دنیا والے اپنے ایمان کو ترجیح بنا لیں، اپنے ایمان کو صحیح کر لیں اور تقوی کی راہ کو اپنا لیں، اور صرف جو ہے وہ اسلامی ٹچ نہ دیتے رہیں، آپ صحیح معنوں میں مومن بن جائیں، تقوی کی راہ کو اپنا لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمین بھی جو ہے وہ برکتیں اگلنا شروع کر دے گی۔ آپ اپنے ایمان کو تو چیک کریں۔ ولیکن کذبوا، اسلامی ٹچ لگا لگا کر انہوں نے تو اس ایمان کو جھٹلایا ہے، اس تقوی کی راہ کو چھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوتے، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ پھر سارے راستے آسان کر دیتا۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوتے، اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان جیسی نعمت دیتا، تمہیں ایسی نعمت دیتا تم فرق کر سکتے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے۔ یہ فرقان جیسی نعمت اس وقت ملتی جب تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا۔ اگر صحیح معنوں میں یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، لیکن ہوا کیا، ہمارے ایمان میں تو جان ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان ایسا سویا ہوا ہے، ہمارا یہ ایمان کیسا ہے جو ہمیں دین پر عمل کرنے کی قوت کو نہیں متحرک کر رہا، ہمیں عملی طور پر آگے نہیں لا رہا۔ آپ دیکھیں آج کس قدر جو ہے وہ عجیب و غریب، اگر کسی بھی جگہ پہ اسلامی ذہن کے لوگوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، پھر یہ طاغوتی نظام والے کس طریقے سے ان کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ آج کراچی میں ایک اسلامی جماعت جو ہے وہ جیتی ہوئی نظر آئی، ان طاغوتی نظاموں نے ان الیکشن کو جو ہے وہ لیٹ کر کے، تاکہ ہم دوبارہ سے لوگوں کو بیدار کر کے دوبارہ ہم حکومتیں کریں۔ یہ سوچ ہے کہ ان کو نہ لایا جائے، ان کو لایا جائے جو طاغوتی نظام کو چلانے والے ہیں، جو کراچی کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہتھ کنڈے ہیں یہ سارے۔ اور اگر ہم نے اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کیا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو انکم تتوکلون علی ربکم حق توکلہ، اور لوگوں اگر تم اپنے رب پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دیتا، ایسے روزیاں دیتا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، جب پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے کوئی اس کی معیشت کا پروگرام نہیں ہے، نہ اس کی دکانداری ہے، نہ اس کا کاروبار ہے، نہ اس کی فیکٹری ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے۔ وتروح بطانا، اب شام کو کسی پرندے کو پکڑ کے دیکھ لو، اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اے انسانوں، تمہیں تو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اگر تم نے جانوروں والے کام کرنے ہیں تو پھر جانور ہی کافی تھے، تمہیں ہم نے کیوں پیدا کیا؟ ہم نے تو کہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کی تکریم کرائی، ہم نے بنی آدم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے، ہم نے بنی آدم کو احسن تقویم میں پیدا کیا، ساری عزتیں ہم نے دی، لیکن تم نے بھی ایک ہی منشور بنایا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے اور مر جانا ہے۔ اگر یہ کام تم کر رہے ہو، تم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی کہتے ہیں کمانا ہے، کھانا ہے اور مر جانا ہے۔ اے انسان اور خاص کر مومن اور مسلمان، تمہیں تو اللہ نے اس دھرتی پہ اس لیے نہیں بھیجا، کھانا ملے یا نہ ملے، سانس آئے نہ آئے، لیکن جو سانس بھی آئے وہ اللہ کی توحید سے منور ہو کر آئے اور اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہوئے تم نظر آؤ۔ خاص کر مومنوں کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي، کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ان عملوں کا سزا دے کر تمہیں چکھاتا ہے تاکہ تم پلٹ آؤ، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب دینے لگ جائے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ، کوئی جاندار بچ نہیں سکتا، کوئی جاندار نہیں بچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آ جائے، پوری قوم کو تباہ کرنے پہ آ جائے۔ اللہ تو تھوڑا تھوڑا عذاب دیتا ہے تاکہ تم پلٹاؤ، واپس آ جاؤ، اگر نہیں پلٹو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تری میں، یہ خشکی پہ، یہ سمندروں میں جو عذاب برپا ہوا ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتے ہیں، تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، تقوی کی راہ کو اپنا لو، پیارے پیغمبر کے راستے کو اپنا لو، اور ناموس رسالت کے حوالے سے تو کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر کہیں گے، اے میری امت کے لوگوں، کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، وہاں سے تم حوض کوثر سے دھتکارے جاؤ اور فرشتے یہ کہیں کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ آپ ناموس رسالت کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی کی جو توہین کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، لیکن تم مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ توہین کر رہے ہیں اسی طریقے سے تم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناتے، اس دین پر صحیح معنوں میں عمل کر کے دکھاتے، اس دین کے ساتھ چپٹ جاتے، لیکن تم نے اس دین کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو جرأت ہوئی ہے کہ وہ تمہارے پیغمبر کی توہین کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد، یہ اس طرح کے فساد جو برپا ہوئے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔